pressure Pakistan faces because of the relationship with Saudi Arabia, because Pakistan takes funds and the aid from Saudi Arabia, the economic aid they provide us. So کبھی بھی یاد رکھیے جب کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو اکنامک ایڈ پرووائڈ کرتا ہے تو ایونچولی دے ہیو انٹرسٹ بہائنڈ اٹ. کوئی آپ کو جو ہے نا وہ ایسی مفت میں اکنامک ایڈ نہیں پرووائڈ کر دے گا. دے آلسو وانٹ سم تھنگ ان ریٹرن. تو پاکستان کے ساتھ سعودی ریلیشن شپ نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہیں, بٹ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ انکنڈیشنل قسم کی جو ہے وہ سپورٹ چاہتا ہے پاکستان کی. اسی وجہ سے پاکستان کے اور ایران کے ریلیشن شپ بھی اچھے نہیں رہ پاتے, کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران کے دونوں کے ریلیشن شپ جو ہے وہ اکثر مشکلات کا شکار رہتے ہیں. اینڈ بہت کلیمس کے جو ہے کسی نے ہم پہ اٹیک کر دیا, ایران کہتا ہے اور سعودی عربیہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے آئل فیلڈس پہ اٹیک کیا. تو یہ ساری پرابلمس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان پریشر میں رہتا ہے. اچھا, پاکستان کے ریلیشن شپ بیچ میں کافی خراب ہو گئے تھے سعودی عربیہ کی ساتھ سور سے, جب پاکستان نے جو ہے وہ ساتھ دینا شروع کیا تھا ایک الائنس پاکستان جو مسلم جو ورلڈ بنانا چاہ رہی تھی, مسلم اسٹیٹس, جس میں مہاتیر محمد جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ملیشین پریزیڈنٹ تھے شاید, تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہم نئی آرگنائزیشن بنائیں, کیونکہ او آئی سی واز ناٹ ورکنگ ویل اینڈ اسٹل وی کین سی کہ او آئی سی کا کوئی قسم کا کام ہمیں نظر نہیں آتا. تو دے وانٹیڈ ٹو کریٹ اے نیو مسلم الائنس جس کے اندر ایک ملٹری پاور بھی ہوگی, جیسے کہ نیٹو ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. ہمیشہ سے یاد رکھیے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں وہ ان کا جو پیس مینٹین کرنے کی آرگنائزیشن ہے, اکنامک اسٹینڈس کی نہیں, تو وہ ان میں ملٹری ونگ ہونا بہت ضروری ہے ٹو مینٹین پیس, اور ان کی فورس ہونا جو ایک نیوٹرل فورس ہونا بہت ضروری ہے. جہاں نہیں ہوتی اس کی وجہ سے جو ہے وہ سکسیڈ نہیں کر پاتی وہ آرگنائزیشن. جیسے کہ یونائٹڈ نیشن سے پہلے ایک آرگنائزیشن تھی دیٹ واز لیگ آف نیشنز. اچھا, لیگ آف نیشن بھی جو ہے یہ ویسٹرن اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے سارے. اس کی سب سے بڑی ویکنیس یہی تھی کہ اس کا کوئی ملٹری ونگ نہیں تھا, اور جب ملٹری ونگ نہیں تھا تو وہ پیس ریسٹور کرنے میں اس کو بہت پرابلمس ہوتی تھی, کیونکہ وہ باتیں تو کر لیتے تھے مگر کبھی کبھی پیس ریسٹوریشن کے لیے یو نیڈ فورس ایز ویل. اب ہم کون سے اسٹیٹ کا فورس استعمال کریں گے, پھر ظاہر ہے کہ وہ سب کا خیال یہ ہوگا کہ وہ اس اسٹیٹ کے پرو ہے وہ آرگنائزیشن. تو اس لیے ملٹری ونگ ایسا بنایا جاتا ہے جس کے اندر تمام اسٹیٹ کے نیوٹرل لوگ ملٹری پیپل جو ہے وہ اس کا حصہ بنے, اور پھر وہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, بائسز اور ایتھنک انکلینیشن یا ریشل انکلینیشن وہ پیس مینٹین کرے گی. That is why they wanted to create an organization with a military wing. But چونکہ سعودی عربیہ is also controlled by the US, اور US تو بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ مسلم ورلڈ یونائٹ ہو جائے اور وہ ایک جو ہے وہ ایک نئی ملٹری الائنس ایک کریٹ کرے جس کے اندر وہ مینٹین کریں گے پیس مسلم اسٹیٹس کے اندر. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ سعودیز کو پنچ کیا کہ یو شوڈ اسٹاپ پاکستان ٹو ٹیک پارٹیسپیشن میں, کیونکہ ایٹ دا ٹائم پاکستان پولیٹیکل ریپرزنٹیشن واز آف ڈفرنٹ کائنڈ, اور پاکستان واز بوسٹنگ ان ٹرمز آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی, آلدو اکنامک کنڈیشن اس کو بھی بہت اچھی نہیں تھی. تو جو ہے وہ میرے نام بھی لکھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے. طیب اردگان بھی جو ہے یہ آلسو سیٹ کے جو ہے وہ ہاں یہ وہی واز آلسو بیکمنگ دا پارٹ, اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم سب مل کے کریں, بٹ سعودیز نے جو ہے نا وہ پریشر کیا پاکستان کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے, یو کین سی ہز نیم. تو جو ہے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ نے اس آرگنائزیشن کی کولیبوریشن کی یا بنائی آرگنائزیشن, تو وی آر گوئنگ ٹو سینڈ ڈپورٹ آل پاکستانیز فرام سعودی عربیہ ٹو یور اون کنٹری نیٹو ورلڈ, اور جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ پھر ہم وی ول ریپلیس پاکستانیز وتھ بنگلہ دیشی. تو بہت بڑا لاس ہوتا ظاہر ہے, اتنے بڑی تعداد میں پاکستانیز جو ہیں دے آر ریزائڈنگ دیئر, دے آر ہیلپنگ دیم ٹو ڈیولپ. Saudis are not that much intelligent. They need the help of these different countries people to develop their economy. جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ یہ بیچارے تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز کے ہی لوگ جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے جاتے ہیں یہی ان کے کام کرتے ہیں زیادہ تر, یا ایجپٹ کے آتے ہیں, پاکستان کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ مگر سعودی عربیہ نے اس طرح سے پریشر کیا اور پھر وہ نہیں جا سکے وہاں پہ, اور اس وجہ سے یہ آرگنائزیشن بھی نہیں بن سکی.
تو یہ بھی ایک چیلنج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب اپنی فارن پالیسی کو اب انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے پاکستان کو پریشر مل جاتا ہے. اگر یو ایس پریشرائز نہیں کر رہا تو پھر سعودی عربیہ پریشرائز کر رہا ہوتا ہے. اچھا, سعودی ایرانی کشمیر ایشو تو وی ہیو آلریڈی ٹاک اباؤٹ اٹ. اچھا جی, ہاں خاص طور سے ایک یہ وجہ بھی تھی کہ او آئی سی کی ظاہر ہے کہ نامینیشن ختم ہو جاتی تو سعودیز نے بنائی ہے او آئی سی. یہ وجہ بھی تھی کہ وہ دے نیور وانٹیڈ اٹ بیکاز دے وانٹیڈ ٹو ریمین ڈومیننٹ in the Muslim world. They believe that they are the dominant ones or they have this power, they are the economically prosperous one. تو یہ وجہ بھی تھی کہ پاکستان کو جو ہے بہت بڑا چیلنج فیس کرنا پڑا. کشمیر ایشو کو ابھی ہم آگے اپنی لیٹر سلائڈس میں ڈسکس کرتے ہیں. ایران سعودی ریلیشنس آپ دیکھیں گے, سعودی آئل فیسلٹیز ابھی کچھ عرصے پہلے پچھلے 2 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ واز اسٹرک بائی دا میزلس, اور سعودیز کلیمز کہ جو ہے دیز میزلس ہیو کم فرام ایران. تو اس وجہ سے سعودیز اور ایران کا جو ہے وہ ایک جھگڑا ہو گیا. دیٹ از پاسٹ ایئرس آف وار بٹوین دوز ٹو پارٹیز. اور یو ایس نے بھی خاص طور سے اکیوز کیا کیونکہ وہ تو چنگاری میں جو ہے وہ ماچس کی تیلی کا رول پلے کر رہے تھے اس وقت. تو ہی سیڈ کہ نو یس دیز ایکچولی کلیمز جو ہے یہ ایکچولی جو ہے وہ ایران سے ہی آئے ہیں میزلس. اور انہوں نے خاص طور سے سعودی آئل فیسلٹیز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا, کیونکہ اگر آپ آئل میں آپ سوچیں آگ لگاتے ہیں تو کتنا بڑا لاس ہوگا, اور بچ گیا تھا سعودی عربیہ اس وقت, ورنہ بہت بڑا لاس ہوگا. تو اس کو بھی جو ہے وہ پاکستانی پریزیڈنٹ کو بلایا تھا سعودی عربیہ نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بھائی ایران کے سے جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ اتنے اچھے نہ بنائیے, اور یہ جو ہے وہ جنگ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس وجہ سے اس زمانے میں خاص طور سے پاکستان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھے نہیں رہے تھے. مگر ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے وہ پھر ایرانین پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہاں آئے تھے, اور انہوں نے وزٹ کیا تھا پاکستان جو ہے وہ, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ریلیشن شپ مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. مگر جو ہے وہ ان کو اٹیک کر کے ختم کر دیا گیا, اور ہی واز ایرادیکیٹڈ, شہید ہو گئے وہ, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے ریلیشن شپ پھر اٹک گئے تھے بیچ میں. اب جو ہے وہ 2024 میں ہی کیم ٹو پاکستان نا, اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ, اس کے بعد ابھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے ایرانین فارن منسٹر کا پاکستان میں وزٹ ہوا ہے, اور ریلیشن شپ کو اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی فی الحال سعودیز جو ہے دے آر مور فوکسڈ, انہوں نے یو ایس میں اور جگہوں پہ وہ اپنے وزٹس کر رہے ہیں. تو ابھی وہ پاکستان پہ کسی قسم کا پریشر فی الحال نہیں ڈال رہے ہیں, دیکھیے کب ڈالتے ہیں. Now let's talk about پہلگام انسیڈنٹ جو ہوا اور کیا تھا. یہ ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو, کچھ اسٹوڈنٹس کو نہ پتہ ہو, اسی لیے دیٹ از وائی آئی ہیو ایڈڈ دس انسیڈنٹ. پہلگام کے اندر جو ہے وہ تقریباً 2 درجن کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک گن مین نے آ کے جو ہے ہی اوپن فائر, اور خاص طور سے ان کا ریلیجن پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آن ریلیجس ٹیررزم کا شکار کیا, اور جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مار دیا. جو مسلمان تھے انہیں چھوڑ دیا گیا, اور جو مسلم نہیں تھے they were killed, صحیح ہے, انہیں جو ہے وہ مار دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ جو پہلگام ہے جس کو سوئٹزرلینڈ آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے, خاص طور سے میں نے اس وجہ سے اس کو لکھا, میرا نہیں دل چاہتا ہے انڈیا کی تعریف کرنے کا, بٹ کیونکہ وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے, اور وہ انڈین ٹوٹلی انڈین ایڈمنسٹریٹ ہے. یعنی وہاں پہ کوئی فورن پاور جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی, کیونکہ انڈیا کی بہت زیادہ بڑی تعداد میں ملٹری اس کے بارڈرز کو سیکیور کر رہی ہے. جب آپ کی ملٹری, آپ کی ایجنسیز اتنی بڑی تعداد میں کسی ایریا میں موجود ہیں, اینڈ اٹس اے ٹورسٹ اسپاٹ, اور وہاں لوگ اکثر آتے رہتے ہیں اینڈ دے انجوائے دیئر. سو یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, اچانک جو ہے وہ ایک الگ پاور وہاں کیسے پہنچ گئی, لوگوں تک پہنچ گئے, اور پھر جو ہے وہ اسٹارٹڈ کلنگ دیم. جہاں ایجنسیز
کے پاس جہاں ایجنسیز اتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہیں وہاں پہ تو جو ہے وہ کسی فورن پاور کا آنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ تو ہم ایسی بات کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے مری کے اندر جو ہے انڈیا کے لوگ آ جائیں اور وہ جو ہے وہ پوچھے کہ تم مسلمان ہو یا ہندو اور پھر مار کے چلے جائیں. تو یہ ایک نان سینس اور بالکل جو ہے وہ بیس لیس ان کی جو ہے وہ کلیم تھا کہ جو ہے وہ خاص طور سے سویلینز اور جو ہے وہ ہندو ریلیجن کے سویلینز کو جو ہے وہ نشانہ جو ہے وہ پاکستانی ٹیررسٹ نے بنایا. اگر تو ایسا ہوتا اور وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سیف اسپاٹ نہیں ہوتا تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ لوگوں کے وزٹس کے لیے بند ہوتا. بٹ چونکہ وہاں پہ وہ اس کو فری انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہاں آرام سے کشمیریز رہ بھی رہے ہیں, وہاں وہ ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں. وہ جموں کشمیر کا ایک سیفسٹ پلیس ہے. باقی جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپریشن ہے, وہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں پہ خواتین کو اسالٹ بھی کیا جا رہا ہے. وہ سب بالکل ایک الگ سچویشن ہے وچ از نیئر ٹو پاکستان, جس کا بارڈر نیئر ہے. بٹ جو دیٹ از کلوزر ٹو جو انڈیا کے اس کے پارٹ سے زیادہ ملتا ہوا بالکل امیجیٹ ہے, اس میں تو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیس مینٹین کرنے کی کوشش کی اور پوری ملٹری نے کنٹرول کیا. یا تو آپ کی ملٹری ٹوٹلی انکیپیبل ہے, یور ملٹری واز آلسو انوالوڈ ان دیٹ اٹیک, ہاؤ کم یو آر کلیمنگ دیٹ. تو خیر پہلگام انسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا کا دماغ جو ہے وہ چلا کہ اب ہم نے یہ کام کر لیا ہے, کیونکہ دے ایکچولی ایڈمنسٹرڈ دیٹ انسیڈنٹ themselves, and then they started thinking that how we are going to now blame Pakistan. So they said کہ جو ہے وہ کیونکہ ریلیجیس انٹالرنٹ گروپ پاکستان میں موجود ہے, جن میں لشکر طیبہ فلاں فلاں جو کہ ختم ہو چکے ہیں پاکستان میں, بہت بڑی تعداد میں ہے ہی نہیں, کیونکہ وزیرستان میں بہت آپریشن پاکستان کر چکا ہے, اور جو لشکر طیبہ اور اس طرح کے ٹیررسٹ ایلیمنٹس موجود تھے پاکستان میں وہ بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں. And those which are present, they are not interested in attacking India right now. اور شاید سوچ بھی رہے ہوں تو اتنی بڑی ملٹری کے اندر کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو وہاں جائے گا. خیر چلے گئے تھے. پھر انڈیا نے جو ہے وہ ایک آپریشن جو ہے نا پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا. انڈیا نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ یہ آپ نے اٹیک کیا, خود ہی کلیم کیا, خود ہی جو ہے وہ آپریشن بھی لانچ کر لیا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے نا آپریشن کریں گے, ہم ان کو جواب دیں گے. اچھا جب یہ اٹیک ہوا پہلگام کا تو یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ, رشین پریزیڈنٹ جو ہے ولادیمیر پوٹن, جو صدیوں سے سالہ سال سے وہاں پہ رہے ہیں اور کبھی مجھے نہیں لگتا کہ مرے وغیرہ یہ ہٹ سکتے ہیں. یورپین چیف جو ہے یورپین یونین کے ارسولا ون ڈر, they all condemn those incidents. اور آپ اگر انٹرنیشنل نیوز پیپرس بھی اٹھا کے دیکھیں تو I was reading the news, so I actually read کہ یہ جو ہے وہ ابھی تک انڈیا has not come up with any kind of clues کہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایکچوئل بلیم کر سکیں with the evidences. تو یعنی صرف انڈیا کا کلیم جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کا کلیم نہیں ہے یہ کہ جو ہے وہ کوئی کلوز نہیں ہے ان کے پاس, یہ ایویڈنسز نہیں ہیں. انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ یہ پروفن بات تھی. بٹ انڈیا نے آپریشن جو ہے انڈیا نے رسپانس دیا اس کا. انڈیا نے کہا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے آپریشن کریں گے پاکستان کے اگینسٹ, اور آپریشن سندور کا جو ہے وہ انہوں نے نام دیا. 5 لاکھ کی تعداد میں وہاں انڈین سولجرز ہیں پرماننٹلی. ٹھیک ہے, 2019 سے جب سے پھر لاک ڈاؤن وغیرہ انہوں نے لگایا وہاں پہ, تو وہاں انسیڈنٹس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں وائلنس کے. اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب یہ اس طرح کا آپریشن لانچ ہوگا تو دس مائٹ لیڈ, دیٹ آئی ہیو ایکچولی ریٹن اٹ, کہ دس مائٹ لیڈ ٹو این آرمڈ کانفلکٹ بٹوین 2 نیوکلیئر پاورس, اور اس سے ریجن ٹینشنس بھی گرو ہوں گی, پیس ختم ہو جائے گا آپ کا. اور جو ہے وہ میزلس کے اٹیک جو انڈیا نے 7 مئی 2025 کو جو ہے وہ لانچ کیے ہیں, وچ واز دا لاسٹ نائٹ. واٹ از دا پاکستانس پرسپیکٹیو, لیٹس سی. پاکستان نے ظاہر ڈینائی کیا ہے اپنی انوالومنٹ کو. پاکستان نے کہا کہ وی آر ناٹ انگیج. دیکھیے پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں ہمیں جتنا بھی جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ پاکستان کے انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ ہم ڈس ایگری کرتے ہوں اور ہم یہ سوچتے ہوں کہ ہمیں پاکستان سے وی آر ناٹ ہیپی ود دا سسٹم, دیٹ از ٹوٹلی فائن, دیٹ از آر انٹرنل میٹر. بٹ جب آؤٹ سائڈ جو ورلڈ کے اندر ایکسٹرنل میٹرس کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وی آر یونائٹیڈ فار دا سیکورٹی آف آر کنٹری اینڈ فار آر نیشنل انٹرسٹ, فار دس
نیشنل سوورینٹی انٹیگریٹی آف آر کنٹری، کہ ہمارے کنٹری کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو ظاہر ہے کہ ویل اسٹینڈ اگینسٹ دوز فورسز. اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے جب انیشیلی کنڈیم کیا، پاکستان نے کہا کہ یہ جو ہے وہ وی آر ناٹ انگیج، اور جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ پاکستان نے یہ بھی جو ہے وہ آفر کی تھی انڈیا کو کہ وی وانٹ ٹو انگیج ان ہیلدی ڈائلاگ، اور تاکہ جو ہے ریجن کے اندر اسٹیبلٹی جو ہے پروموٹ ہو، سب کچھ ہو. بٹ انہوں نے اس چیز کو نہیں جو ہے وہ انکریج کیا انڈیا نے، اور وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس کے بجائے انہوں نے ایک لارجر اسکیل پہ اٹیک کیا، انہوں نے میزرس لانچ کر دیے. پاکستان کا اسٹینس جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کنڈیم کیا ہے اٹیکس کو، ریٹیلیشن اور ریٹیلیٹ کیا ہے، کیونکہ دیٹ از ناؤ پاکستان's رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کو چپ بیٹھ جانا چاہیے، وائی وڈ پاکستان ریمین سائلنٹ if somebody is attacking Pakistan? So eventually Pakistan has to retaliate against it. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے طریقہ اپنایا اٹیک کا، وہ بھی رات کے وقت، آپ دیکھیں رات کا کیا وقت ہو رہا تھا، اور اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں. یعنی یہ وار رولز ہوتے ہیں کہ آپ رات کے وقت اور سویلین ایریاز پہ اٹیک نہیں کر سکتے. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مودی نے جو ہے وہ فالو نہیں کیا انٹرنیشنل جو لا بنا ہوا. تو اس کو ہم کاورڈلی جو اٹیک ہی کہیں گے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کیا. پاکستان نے پھر جو ہے وہ کلیم کیا فردر کہ جو ہے وہ پاکستان نے ان کے جیٹس جو ہے وہ اڑا دیے ہیں، شاٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور اٹیک بھی کیا ہے پاکستان نے، جس میں بڑی تعداد میں سویلینس نہیں مرے، 2-3 کا ہی ان کا وہاں پہ جو ہے وہ لاس ہوا ہے، وچ از اے گریٹ لاس. آئی بلیو کہ چاہے کہیں بھی لاس ہو، سویلین کا لاس از اے گریٹ لاس. اگر ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے تو ان کے لوگ شہید بھی ہم کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو وچ انڈیا شوڈ تھنک ایز ویل کہ civilians کو مارنا is not the answer. If there is some incident, there is some issue, you need to come on the table and discuss it. If you do not agree with each other, you need to engage a mediator, or go and file a case against Pakistan in International Court of Justice. تو بہت سارے لیگل ویز ہیں جس میں آپ یہ جو ہے وہ اپنے مسئلوں کو ریزالو کروا سکتے ہیں. وار از ناٹ دا سولوشن، اینڈ wars create only problems and troubles and violence, and it destroys the common people. It is totally against the common men of even Pakistan and India. عام لوگ نہیں لڑنا چاہتے، they do not want to fight, they do not want to engage any kind of armed conflict. عام لوگ جو ہے وہ ظاہر امن چاہتے ہیں، they want to prosper, they want to live in harmony, they want to grow, they want to get education, they want to get economic stability. عام لوگ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ جنگوں کی طرف جائیں. کی پوائنٹس جو ہے وہ پاکستان نے جو کیے ہیں شیئر، وہ کنڈیمنیشن آف انڈین ایگریشن. صحیح ہے، ظاہر ہے کہ کنڈیم کیا پاکستان نے. رائٹ آف سیلف ڈیفینس کہ ہمارے پاس ظاہر ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 51 UN چارٹر کہ اگر کوئی آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس سیلف ڈیفینس کا آپشن موجود ہے، اور سیلف ڈیفینس اور آپ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. سویلین کیجولیٹیز ہوئی جس میں خواتین اور بچوں کو ظاہر ہے کہ افسوس کے ساتھ ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں، اور پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے، کرنا ہی چاہیے. صحیح ہے جی. تو یہ سارا کام ہوا ہے. ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے کیا کام ہو سکتا ہے؟ لیٹس ڈسکس اٹ اے بٹ. اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو آئی کین انمیوٹ یو، اینڈ آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ جو ہے وہ خود سے پھر حصہ بننا چاہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ اس میں اندر شیئر کرنی ہے بات، تو آپ بھی اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یو شوڈ ہیو ٹوڈے دا فورم ٹو اسپیک. آپ کے پاس پورا رائٹ ہے بات کرنے کا. تو میں نے آپ کے پاس آپشن اوپن کیا ہوا ہے، اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ بات کرنا چاہے تو دے کین انمیوٹ اینڈ دے کین ٹاک. اوکے. ناؤ اسٹیپس فار ریجنل پیس. نمبر 1 ڈپلومیسی.
diplomacy is the only solution. If you feel that there is some incident, if you feel there is some کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا, اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ ڈپلومیسی کو فالو کریں. جب وار ہوتی ہے تو دیر از نو ڈپلومیسی, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ڈپلومیسی کے لیے آپ ٹاکس کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں, آپ فورن پاورز کو بلا سکتے ہیں, بٹ آپ کو بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ ٹیبل پہ آتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایگریمنٹس بھی جو ہے وہ بن جاتے ہیں. بٹ جہاں ڈپلومیسی نہیں ہوتی وہاں ریجنل پیس کی اٹینمنٹ پاسبل نہیں. پھر آپ دیکھیں گے ڈائلاگ ضروری ہے. دوسروں کی بات کو سنیں, اپنی بات کہیں, اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی بات کو بھی سنا جائے گا. اس میں آپ انٹرنیشنل فورمز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ پھر تمام مسئلوں کا حل بھی ڈھونڈا جائے گا, اور جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ کلیئر ہو سکتی ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریٹ کیے جا سکتے ہیں, ایسے انیشیٹوز لیے جا سکتے ہیں دونوں ریجنل پیس اچیو کرنے کے لیے. چائنا, افغانستان, انڈیا اور پاکستان, مینلی یہ 4 لوگوں کے, اور بنگلہ دیش, ان لوگوں کے درمیان کہ آپس میں جو بھی پاسٹ گریوینسز ہیں, پاسٹ ایکسپیرینس ہیں, ان کو اسائٹ کیا جائے اور پالیسیز اپنی جو ہے وہ سافٹن کی جائیں. تو دونوں کے درمیان, سب کے درمیان یعنی جھگڑا یا لڑائی یا ڈسپیوٹس جو ہیں وہ کچھ حد تک کم ہو سکتے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز فالو کرنی چاہیے, ظاہر پاکستان کو بھی کرنی چاہیے اور ڈفرینٹ اسٹیٹس کو بھی کرنی چاہیے. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز کو فالو کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسٹیٹ میں ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں تو آپ ان کے ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کام کریں. اگر آپ کو دوسرے میں لگتا ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ بتائیں, مگر ان کا اٹیک کرنا جو ہے از ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے. اور سپر پاورز بہت امپارٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی قسم کے آرمڈ کانفلکٹ کو پروموٹ نہ کریں, انکریج نہ کریں, کنڈیم کریں خاص طور سے, اور پریشرائز کریں اگر کوئی انیشیٹ کرتا ہے کوئی بھی, کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن چارٹر میں کہ اگر کوئی بھی ایک ایگریسر اسٹیٹ ہوگا تو اس کو تمام اسٹیٹ مل کے روکیں گے اور کسی بھی بڑے عام کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر پاکستان اپنا اچھا کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دوسری انٹیٹیز, جو دوسری ٹیریٹریز کے لوگ ہیں, ان کی کولابریشن کی ضرورت ہے. پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم ویری پیسفل, آئی وانٹ ٹو کریٹ اے ڈائلاگ, آئی وانٹ ٹو میڈیٹ, آئی وانٹ ٹو ہیو ڈپلومیسی, آئی وانٹ ٹو ہیو اکنامک ریلیشن, اینڈ ناؤ آئی ایم پیسفل. ناؤ پاکستان کین ناٹ ریمین پیسفل لائک دس. پاکستان ہیز ٹو, باقی اسٹیٹس کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کولابریٹ کرنا پڑے گا, کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پاکستان چاہے جتنا سوچ لے کہ ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے پیسفل رہنا, پاکستان نہیں رہ پائے گا. تو ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ پاکستان تو یہ سارے کام کر سکتا ہے کہ وہ ڈپلومیسی کر لے اپنی طرف سے, ڈائلاگ کو انیشیٹ کرے, آفرز کرے, کچھ جو ہے وہ بینیفٹس آفر کرے ڈفرینٹ اسٹیٹس کو, مگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے اسٹیٹس کو بھی اوپن آرمز کے ساتھ, اوپن اینڈ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ بڑھنا پڑے گا. تبھی جو ہے وہ اسٹیبلٹی اور پیسفلنس جو ہے وہ اچیو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اکنامک کولیبریشن میں نے پہلے بھی کلاس میں کئی بار بتایا ہے, اور اکنامک کولیبریشن, اکنامک اگریمنٹس جو ہیں دے پلے اے کی رول ان مینٹیننگ پیس ان اینی ریجن. آپ یورپ کو دیکھیں, دے ور فائٹنگ فار اے ویری ویری لانگ ٹائم, بٹ سنس دا انسیپشن آف یورپین یونین ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین کی وجہ سے جو اکنامک کولیبریشن اور کوآپریشن ہے ود ان یورپ, اس کی وجہ سے وہ کسی بڑی جنگ کے اندر انوالو نہیں ہوئے. اسی طرح سے اگر ہم ریجنل اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں خاص طور سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر یا ساؤتھ ایشیا میں, تو اکنامک کوآپریشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سارک کو یوز کرنا اور اپنے ڈفرینسز کو اسائڈ رکھ کے کولیبریشنز کرنا. جب اکنامک کوآپریشنز ہوں گی, جب دونوں یا تینوں یا چاروں یا پانچوں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے, تبھی جا کے جو ہے وہ انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم کسی اگر جنگ میں جائیں گے تو ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی, اور وہ جو بھی وہاں سے پروڈکٹس لے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, تو وہ اپنے لاس کو نہیں برداشت کریں گے.
تو سب کے اسٹانسز جو ہیں اگر وہ پرو اکانومی ہو جائیں، جو کہ پرو ان میں کچھ اسٹیٹس کے پرو ملٹری جو ہے وہ اسٹانسز ہے، خاص طور سے انڈیا اور پاکستان دونوں کے ہی، تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ ریجنل پیس کی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ تو بھائی دعا تو یہی ہے کہ پاکستان، انڈیا، افغانستان، چائنا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ تمام اسٹیٹس جو ہیں وہ پیسفل کولابریشنز، پیسفل نیگوسیشنز کی طرف چلیں اور سینلی اپنے ریجن کو گرو کرنے کی، ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ لائک مڈل ایسٹرن اسٹیٹس دے آر ویری مچ انٹو، جی بولیں، جی نور میں فاطمہ، کہاں سے جی نور فاطمہ، you want to say something؟ ٹھیک ہے جی، تو جو ہے وہ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اینی ویز تو یہ سارے سچویشن ہیں یہاں پہ، اور آئی ہوپ کہ کسی طریقے سے بھی یہاں پہ جو ہے وہ کولابریشن اسٹارٹ ہو اور پیسفلنس کی طرف اسٹیٹس بڑھیں، اور جو ہے وہ کوشش کریں کہ کسی بڑے عام کانفلکٹ میں انگیج نہ ہو، کیونکہ اگر ایک جگہ عام کانفلکٹ ہوتا ہے اور اتنا یہ ریجن جو ہے وہ سب کے فوکس میں رہتا ہے کہ یہاں پہ عام کانفلکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ فردر اسپریڈ آؤٹ کرے گا اور کسی کے لیے بھی پیس جو ہے وہ مینٹین نہیں ہو پائے گا۔ تو دیٹ از آل فار ٹوڈیز لیکچر۔ If anybody wants to say anything